محبت کے ساتھ کہیے سبحان اللہ۔ رمضان المبارک میں آپ سب نے قرآن مجید کو سنا، قرآن مجید کو پڑھا، نماز تراویح میں قرآن مجید کو سنا گیا، قرآن مجید کو پڑھا گیا۔ یہاں پر میں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، علماء کرام کے زیر سایہ ایک پیغام آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ قرآن کیا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے 3 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 3 حق ہیں۔ ان میں سے پہلا حق یہ ہے قرآن کو پڑھنا، دوسرا حق ہے قرآن کو سمجھنا، اور تیسرا حق ہے قرآن پہ عمل کرنا۔ اچھا، ماہ رمضان مبارک میں ہم نے قرآن کو پڑھا ضرور ہے، سنا ضرور ہے، لیکن کمی کہاں پہ ہے کہ ابھی تک ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہم نے قرآن کو پڑھا تو ہے لیکن ہم نے قرآن کو سیکھا نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سیکھنا بھی ہے، اور قرآن پر عمل بھی کرنا ہے۔ اچھا، علامہ اسماعیل حقی نا یہاں پر بڑی خوبصورت مثال دیتے ہیں، آپ اگر توجہ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ ہے، وہ وزیر کو نہ صرف خط لکھ دے اور اس خط میں لکھے کہ فلاں جگہ پہ نہ تم نے میرا محل تعمیر کرنا ہے، بادشاہ کا حکم آ گیا ہے۔ اب وزیر کے پاس وہ خط پہنچ جاتا ہے، وزیر بار بار اس خط کو پڑھتا ہے، دن میں 1 مرتبہ نہیں بلکہ 10 مرتبہ کھول کر اس خط کو پڑھتا ہے۔ اچھا، آپ احباب کی توجہ رہے کہ وزیر نے خط کو کھول لیا ہے، خط کو کھول کے پڑھ لیا ہے، لیکن خط کو پڑھ کے محل کو نہیں بنایا، جو بادشاہ نے حکم دیا تھا وہ وزیر نے نہیں کیا۔ اب آپ کے دلوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ کیا وزیر نے خط کو پڑھنے کا حق ادا کر دیا ہے؟ جی، وزیر نے خط کو پڑھنے کا حق نہیں ادا کیا۔ اب بادشاہ کیا کرے گا؟ جب آئے گا وزیر سے پوچھے گا بتا تجھے خط دیا تھا، وزیر کہے گا ہاں جی دیا تھا، ملا بھی تھا، میں نے کئی مرتبہ اس خط کو پڑھا بھی ہے۔ لیکن میرے محترم سامعین توجہ آپ کی رہے، بادشاہ پوچھے گا بتاؤ خط کے اندر جو لکھا ہوا تھا، بتاؤ کیا تو نے اس حکم کو بھی پورا کیا ہے یا نہیں؟ اب جب وزیر کہے گا محل تو نہیں بنایا، اب مجھے بتائیں بادشاہ شاباش دے گا یا بادشاہ اسے سزا دے گا؟ جی، بادشاہ عذاب دے گا یا اسے شاباش دے گا؟ تو علامہ اسماعیل حقی یہی بات لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں یہی خط قرآن ہمارے پاس ہے، صرف اس کو پڑھنا ضروری نہیں بلکہ اس کو پڑھ کر سمجھنا بھی ضروری ہے، اور سمجھ کر اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں ایکو کم کیجئے، بالکل آواز صاف کیجئے، آج کے اس دور میں جس دور میں ہم جی رہے ہیں، ضرورت کس بات کی ہے؟ توجہ رہے میری طرف۔ یہ علامہ حافظ زین العابدین صاحب پنڈ داندر خان اس وقت حضرت علامہ مولانا انور قریشی صاحب کے پاس پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے علم و عمل میں برکتوں کا نزول فرمائے۔ محترم بلال خان قادری صاحب آپ بھی سفر میں رہتے ہیں، آپ جتنے بھی احباب سفر کرتے ہیں توجہ سے آپ اس بات کو سنیے گا کہ یہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ وہ دور ہے کہ جس دور میں قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا یہ تو بڑے دور کی بات ہے۔ آج کے اس دور میں قرآن کا ادب بھی ہم نے ختم کر دیا ہے۔ اس لیے قرآن مجید کے جو ہم پر حق ہے نا، ان میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ قرآن مجید کا ادب بھی کیا جائے۔ ادب میں سب سے پہلی ضروری بات یہ ہے کہ جب تک وضو نہ ہو قرآن مجید کو چھوا نہ جائے۔ آج کے اس دور میں ہماری کوئی توجہ نہیں، قرآن کو ہم اسی طرح اٹھاتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ جب تک وضو نہ ہو قرآن کو پکڑا نہ جائے، اور جب قرآن کو پڑھا جائے۔ ابھی حضرت علامہ مولانا حافظ فرزان اقبال صاحب آپ ختم پاک پڑھیں گے، تو جب قرآن کو پڑھا جائے تو قرآن کو خاموشی کے ساتھ
کان لگا کر سنا بھی جائے. یہی قرآن کا ادب ہے. اسی طرح بات کو لانا چاہتا تھا کہ آج کے اس دور میں ہمارے دلوں سے ادب قرآن ختم ہو رہا ہے. قرآن مجید آپ سفر کرتے ہیں، گاڑیوں میں لگا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو سنتے نہیں. قرآن مجید دفتروں میں لگا تو دیتے ہیں، لیکن ہم اس کو سنتے نہیں. قرآن مجید کو گھروں میں لگاتے ہیں، لیکن ہم ان کو سنتے نہیں. لیکن آئیے تاریخ کا ایک عظیم بادشاہ گزرا ہے. جب آج فلسطین کے حالات دیکھتا ہوں اس کی بڑی یاد آتی ہے، لیکن جیسے ہی زبان پہ اس کا نام آتا ہے ہر چہرہ کھل اٹھتا ہے. لیکن اپنے دور میں وہ قرآن کا ادب کیسے کرتا ہے جسے سلطان محمود غزنوی کہا جاتا ہے. سلطان محمود غزنوی اپنی خوابگاہ میں پہنچتا ہے، لیٹتا ہے. لیٹ کر دیکھتا کیا ہے کہ جس طرف اس کے پاؤں ہیں وہاں پر اوپر قرآن مجید پڑا ہوا ہے. سلطان کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ قرآن ہے اور اس کا ادب ہمارے اوپر لازم ہے. وہ اپنی خوابگاہ سے اٹھتا ہے، بستر سے اٹھتا ہے، قبلہ توجہ، اپنی خوابگاہ سے اٹھتا ہے، قرآن مجید کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر دوسرے کمرے میں جا کے رکھ دیتا ہے. توجہ ہے آپ سب کی. اب دوبارہ اپنے بستر پر جب آ کر لیٹتا ہے نا تو ایک دم اٹھ کے بیٹھتا ہے اور اس کا دل سلطان محمود غزنوی سے کہتا ہے. اب یہاں پر ایک ہوتا ہے فتویٰ، ایک ہوتا ہے تقویٰ. یہ سلطان محمود غزنوی کو مفتیوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ادب ایسے کرتے ہیں، لیکن سلطان محمود غزنوی کا تقویٰ تھا کہ جس نے اسے اٹھ کر بیٹھنے پر مجبور کیا. ادب کہتا تھا کہ قرآن کو اٹھاؤ، دوسرے کمرے میں جا کر رکھو. لیکن جب تقویٰ آیا، دل نے کہا سلطان اپنے آرام کے لیے قرآن کو ایک کمرے سے نکالا ہے، دوسرے کمرے میں جا کر رکھا ہے. اے سلطان تو نے ایسا کیوں نہیں کیا کہ خود دوسرے کمرے میں چلا جاتا، لیکن قرآن کو اٹھا کر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں نہ جا کے رکھتا. اب سلطان اٹھتا ہے، قرآن مجید کو واپس لا کر اسی جگہ پر رکھتا ہے. جب دنیا سے جاتا ہے نا تو لوگ اسے خواب میں دیکھتے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں سلطان بتا، تو نے زندگی میں بڑے بڑے نیک کام کیے، لیکن اللہ نے تیری بخشش کس عمل پر کی؟ سلطان کہتا ہے اللہ نے میری بخشش صرف ایک عمل پر کی ہے، وہ جو میں نے اپنی زندگی میں قرآن کا ادب کیا تھا. اس ادب قرآن کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش کے جنت کے باغوں میں داخل فرما دیا ہے. اس لیے میرے محترم سامعین، آج کا یہی پیغام لیجئے اور یہاں سے جائیے، باقاعدگی کے ساتھ قرآن کو پڑھیے، اس کو سمجھیے اور اس پر عمل کیجئے. یہ 3 سبق ہیں، قرآن کو پڑھنا بھی ہے، قرآن کو سمجھنا بھی ہے اور قرآن پر عمل بھی کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی